اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ بے شک مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، کامیابی نہیں پاتے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کو بیان کرتے ہوئے دلائل پیش کیے اور کہا کہ بتلا دیجئے کہ یہ جو رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے یہ بالکل سچی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے درمیان ایک لمبے عرصے تک رہے، اور اس لمبے عرصے میں مشرکین مکہ نے یہ تجربہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف اور اقرار مختلف موقعوں سے مشرکین مکہ نے بھی کیا اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے نوازا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم، اس شخص سے بڑھ کر کے نافرمان، اس شخص سے بڑھ کر کے شرکش، اور اس شخص سے بڑھ کر کے مجرم اور کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولے، یعنی وہ جھوٹ بول کر کے یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی جب اپنی رسالت کا دعویٰ دنیا کے سامنے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رسالت کے سپورٹ میں بہت سارے دلائل کو نازل کیا، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا پھر ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہو، یا جتنے بھی انبیاء ہو۔ جب بھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپورٹ میں بہت سارے دلائل کو نازل کیا، اور نبی جو ہوتے ہیں یا جو نبی نہیں ہوتے ہیں جب وہ دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا تو ادنا سے ادنا ذہن رکھنے والا آدمی بھی نبی کی یا غیر نبی کے سراپے کو دیکھ کر کے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے، اس کے کردار کو دیکھ کر کے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ نبی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں یا اس کے خلاف دلائل کو نازل کر دیتا ہے، جس سے ہر بات واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ نبی ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسلمہ کذاب نام کا آدمی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس زمانے کے مشرکین نے بھی ان کو جھٹلایا۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں آپ غور سے سنیے کہ ایک مشرک جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اپنے حالت شرک میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ یہ سچا ہے اور یہ سچے نبی ہے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی ابواب الزہد کی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو خود عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنی قدوم میمنۃ لزوم سے نوازا تو مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دیوانہ وار بھاگنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جیسے ہی میری نگاہ گئی، میں نے کہا کہ یہ نور سے بھرا ہوا چہرہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل سچا چہرہ ہے۔ اور پہلی مرتبہ آپ کے زبان سے جو کلام میں نے سنا وہ یہی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، لوگوں میں سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب راتوں کو لوگ سوئے ہوں تو اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، بالکل سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ابھی ایمان قبول نہیں کیے ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھتے ہی آپ کی نبوت کی صداقت کا احساس ان کے دل کے اندر ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب العلم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ زمام بن ثعلبہ جو بنو بکر بن سعد کے قبیلے کے فرد تھے، جب وہ اپنے قبیلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو انہوں نے جو باتیں کی اس میں سے چند باتیں اس طرح سے تھی کہ انہوں نے پوچھا، یعنی زمام بن ثعلبہ نے، کہ بھلا بتلائیے کہ اس آسمان کو کس نے بلند کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس نے پھر پوچھا کہ بتلائیے کہ یہ جو بلند پہاڑ ہے اس کو کس نے کھڑا کیا، اور پہاڑ کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو کس نے رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ بتلائیے کہ اس زمین کو کس نے بچھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ۔ تب اس نے کہا کہ آپ کو اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے، پہاڑ کو کھڑا کیا ہے، زمین کو بچھایا ہے، آپ بتلائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم نعم، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اس نے قسم دے کر کے نماز کے بارے میں پوچھا، حج کے بارے میں پوچھا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، روزہ کے بارے میں پوچھا، اور تمام باتوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کے ہی کہا۔ تو بعد میں زمام بن ثعلبہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس نے آسمان کو بلند کیا، جس نے زمین کو بچھایا، جس نے پہاڑ کو گاڑا، جتنی باتیں آپ نے مجھ کو بتلائی ہیں اس میں نہ میں تو کمی کروں گا اور نہ میں اس میں بیشی کروں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگومنٹ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو دیکھ کر کے، قسم دے کر کے اس نے کچھ سوال کیے، اور جو دلائل آپ کی ذات میں اس نے دیکھا اسی بنیاد پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں مفسرین مورخین نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں، اپنی تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن ابھی وہ صحابی نہیں بنے ہیں، ابھی وہ حالت کفر میں ہیں۔ حالت کفر میں ہی وہ مسلمہ بن کذاب سے ملنے جاتے ہیں، مسلمہ کذاب سے۔ مسلمہ کذاب اس زمانے میں ان کا دوست تھا، اور یہ ابھی حالت شرک میں تھے۔ مسلمہ کذاب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں، ابھی تو ایک سورت نازل ہوئی ہے جو اگرچہ بہت چھوٹی ہے لیکن بہت عظیم ہے۔ کہا کہ کیا نازل ہوئی؟ کہا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس نے پوری سورت سنی اور پھر غور و فکر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میرے اوپر بھی ایسے ہی آیات نازل ہوئی ہے، اور اس نے سنانا شروع کیا، یا وبر یا وبر انما انت اذنان والصدر والسائر حقر النقر۔ یہ قرآن نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے بنایا لیکن والعصر کے مقابلے میں بنایا۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا وبر یا وبر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، انما انت اذنان والصدر، تم کو دو کان ہے اور ایک سینہ ہے، وسائر کا حقر النقر، اور تیرا پورا جسم حقیر ہے، بے ہنگم ہے، بے ڈول ہے۔ اس نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم کے کلام کو سامنے رکھ کر کے فوراً ایک کلام کو اپنی طرف سے بنا دیا، اور کہا کہ اے عمرو، بتلاؤ کہ اس کلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جو ابھی حالت شرک میں ہیں، وہ ابھی حالت کفر میں ہیں، ابھی وہ صحابی نہیں بنے ہیں، لیکن مسلمہ کذاب کے اس کلام کو سن کر کے فوراً کہا کہ اے مسلمہ، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں تجھ کو صرف اور صرف جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ تو دیکھیے، حالت کفر میں بھی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس بات کے اوپر پورا یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس کا دوست ہے مسلمہ کذاب، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون، کہ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اور یہاں پر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں
جو وحی الہی کی شکل میں دینی تعلیمات کو پیش کر رہے وہ بالکل برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اور یاد رکھو، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرے گا اس شخص سے بڑھ کر کے بھی ظالم اور مجرم کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اگر نبوت کی صداقت کی دلیل مل جائے اور اس کے بعد بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے، تو اس سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے مجرم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور بے شک مجرم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کی صداقت کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں. اب اس کو ماننا، اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اب اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلائے گا، یقیناً اس سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.